بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور خوشخبری ہوں۔ جب میں اپنی والدہ کے شکم میں آیا تو انہوں نے دیکھا گویا ان سے ایک معجزہ ظاہر ہوا جس سے ملک شام کے بصرہ کے محلات روشن ہو گئے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میرے اس بچے کی شان غلی ہے۔ یہ میرے پیٹ میں تھے تو مجھے کوئی تکلیف اور بھوک محسوس نہیں ہوتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ وہ آخری پیغمبر ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سنائی۔ اس بشارت کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ سورۃ صف میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور اسی طرح وہ نبی قابل ذکر ہے، جبکہ حضرت عیسیٰ ابن مریم فرماتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل کہ میں تمہارے اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں کہ مجھ سے پہلے تورات آ چکی ہے اور میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میرے بعد جو رسول آنے والے ہیں ان کا نام احمد ہوگا۔ میں اس کی بشارت دینے والا ہوں۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بشارت سنا چکے تھے، اس لیے ہر دور کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے، اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی عبداللہ انتقال کر چکے تھے۔ بہت سی کتب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک علامت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد آپ صلی اللہ علیہ کا انتقال کی ولادت سے پہلے ہی ہو جائے گا، اور حضرت عبداللہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے گئے تھے کہ اسی دوران بیمار ہو گئے اور کمزور ہو گئے، اور واپس لوٹنے تو قافلے مدینہ منورہ میں سے گزرا تو حضرت عبداللہ اپنے نہال یعنی بنو نجار کے ہاں ٹھہرے، تو ان کے والد بنو نجار سے تھے اور 1 ماہ تک بیمار رہے اور انتقال کر گئے۔ انہیں وہیں دفن کر دیا۔ تجارتی قافلہ جب حضرت عبداللہ کے بغیر مکہ مکرمہ میں پہنچا تو عبد المطلب کو پتہ چلا کہ ان کے بیٹے بیمار ہو گئے ہیں اور مدینہ منورہ میں اپنے نہال میں ہیں، تو انہیں لانے کے لیے اپنے بیٹے زبیر کو بھیجا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو حضرت عبداللہ انتقال کر چکا تھا۔ مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں اپنے والد کی وفات کے چند ماہ بعد ہی تشریف لائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انو-نال کٹی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ انو-نال کو بچہ پیدا ہونے کے بعد دائیاں کاٹتی ہے۔ عبد المطلب یہ دیکھ کر بے حد حیران ہوئے اور خوش بھی ہوئے اور کہا کرتے تھے کہ میرے بیٹا کی شان نرالی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے مکہ کے لوگ خشک سالی اور قحط کا شکار تھے۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لانے کا وقت قریب آیا تو بارشیں برسنے لگی، خشک سالی دور ہوگی، درخت ہرے بھرے ہو گئے اور پھلوں سے بھر گئے اور زمین پر سبزہ ہی سبزہ ہو گیا۔ پیدائش کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں پر جھکے ہوئے تھے، سر آسمان کی طرف تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ گہنے کے بل جھکے ہوئے تھے، مطلب یہ کہ سجدے کی حالت میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مٹھی بند تھی اور شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میری والدہ نے مجھے جنم دیا تو ان سے ایک مور نکلا اور اس مور نے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ سیدنا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ظاہر ہونے والی مور کی روشنی نے مجھے بصرہ میں چلنے والوں اونٹیں کی گردنیں نظر آئیں۔ علامہ ابن لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف کی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ بے حد تعریف ہے جس